اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان، کرمنل مسلینئس اپلیکیشن نمبر 1113/2024، کرمنل ریویو پٹیشن نمبر 2/2024، فیڈریشن آف پاکستان اینڈ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب ورسز مبارک احمد ثانی اینڈ ادر۔ ناظرین اکرام، یہ مبارک ثانی کا ایک کیس سپریم کورٹ تک پہنچا بیل کے لیے۔ مبارک ثانی نے قرآن مجید میں تحریف کر کے قرآن مجید چھاپا تھا، اپنی تبلیغ کر رہا تھا۔ اکارڈنگ ٹو لا آف لینڈ، مرزائی جو ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کو نہیں مانتے۔ آئین پاکستان نے ان کو مرتد غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے۔ اس فیصلے میں بیل میں جو ہے نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ ڈسکشن کر لی کہ جی 4 دیواری میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ بہرحال ملک میں شور و غگا ہوا، بڑا کچھ ہوا۔ اس کے اوپر پھر ریویو پٹیشن دائر کی گئی۔ ریویو پٹیشن میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ہی فیصلہ دے دیا۔ اب ریویو کے بعد ریویو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پورے پاکستان کے علماء کرام اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے جلسے جلوس کیے اور وزیر اعظم کی توجہ اس جانب دلائی، اپوزیشنز کی دلائی۔ تو یہ اب اس کو انہوں نے ظاہر ابھی ریویو کے اوپر تو ریویو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں کہا کہ یہ ایرر تھی جو ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ وفاق پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے فوجداری متفرق درخواست نمبر 1113/2024 دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ حکم نامہ مورخہ 24 جولائی 2024 میں غلطیاں جن کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ یہ درخواست مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 561 ہے مع سپریم کورٹ رولز 1980 کے جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ اس کے جو آرڈر جو ہے وہ 33 کی دفعات 152 153 1980 سپریم کورٹ رولز 1980 کے آرڈر 33 رول 6 اور سول پروسیجر کوڈ 1908 کے سیکشن 152 153 کے تحت دی گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ ہم ابتدا میں ہی یہ واضح کرتے ہیں کہ اس عدالت کے پاس دوسری نظر ثانی کا اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ تصور نہ کیا جائے کہ اب جو فیصلہ جاری کیا گیا یہ دوسری نظر ثانی ہے۔ یہ وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ تصحیح کے لیے دی گئی درخواست پر دیا جا رہا ہے، اور اب غلطیوں کی تصحیح کے بعد اسی کو عدالت کا فیصلہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد حکم نامہ مورخہ 6 فروری 2024 اور نظر ثانی فیصلہ مورخہ 24 جولائی 2024 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی اور اسے واپس لیا جاتا ہے۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو نظر اس میں انہوں نے بیل میں جو دیے تھے۔ اب آ جاتے ہیں جی درخواست پہ جو ہے علماء کرام کو سنا گیا، جس میں مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، مولانا زاہد راشدی، مفتی شیر محمد خان، مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، پروفیسر ساجد میر اور دیگر۔ بہرحال جی ہم فیصلے کی طرف آتے ہیں۔ دوران سماعت علماء کرام نے فرمایا کہ دینی پہلوؤں پر بالخصوص پیراگرافوں 7، 42 اور 49 جیم سے وہ مطمئن نہیں ہیں اور انہیں حذف کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اہل علم نے چند دیگر پیراگرافوں پر بھی اعتراض کیے، مگر سب کی رائے یہ تھی کہ صرف ان پیراگرافوں کو حذف کرنے سے شاید مزید ابہام پیدا ہو۔ انہوں نے اس موضوع پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش نظر رکھنے پر بھی زور دیا، جن کو پہلے سنا جا چکا ہے۔ عدالت کے سامنے دینی مسئلہ تفسیر صغیر جو مرزا بشیر الدین محمود کی تصریف ہے کے متعلق ہے، فاضل اہل علم کو سننے اور ان کے دلائل سمجھنے کے بعد عدالت نے 22 اگست 2024 کو درج ذیل مختصر حکم نامہ جاری کیا تھا۔ تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت اپنے حکم نامے مورخہ 6 فروری 2024 اور فیصلے مورخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کرتے ہوئے ان پیراگرافوں کو حذف کرتی ہے اور ان حذف شدہ پیراگرافوں کو نظیر کے طور پر پیش یا استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹرائل کورٹ ان پیراگرافوں سے متاثر ہوئے بغیر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے۔ اس مختصر حکم نامے کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ یہ تھا جی فیصلہ اس دن۔ اب اس کی تفصیلی فیصلہ 10 اکتوبر کو جاری کر دیا گیا، 10 اکتوبر 2024 کو، یعنی کل کیا گیا۔ جب یہ
مقدمہ پہلے سنا گیا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے فیصلے میں نمایاں غلطی ہوئی۔ اب ہم نے دونوں کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں۔ تفسیر صغیر کے مصنف کے 4 پہلو ہیں: پہلا مصنف ہونے کا، دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی کے فرزند ہونے کا، تیسرا اپنے والد کے عقائد اور تصورات کے پیروکار ہونے کا، اور چوتھا اپنے آپ کو خلیفہ المسیح الثانی یعنی اپنے آپ کو مسیح کا دوسرا خلیفہ کہلوانے کا۔ یہاں مرزا بشیر الدین محمود نے مسیح اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا ہے، اور احمدی ابلیغ قادیانی حکیم نور الدین بھیروی کو پہلا خلیفہ اور مرزا بشیر الدین محمود کو دوسرا خلیفہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف کا بھی جائزہ لیا جائے۔ مرزا غلام احمد کی پیدائش ضلع گرداسپور کے قصبے قادیان میں ہو، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ قادیانی اس نے لکھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت کچھ لکھا، اور ان کے 84 رسالوں کا مجموعہ روحانی خزائن کے عنوان سے نظارت اشاعت ربوہ نے ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے شائع کیا، جو کہ 23 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس فیصلے میں دیے گئے حوالے اسی مجموعے سے ہیں۔ روحانی خزائن کا جائزہ لینے پر ہمیں کافی تعجب ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق بھی کئی مقامات بہت ہی غیر مناسب باتیں لکھی، اور ہم ان کلمات کو اپنے فیصلے میں نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ اس طرح ان کی بلا وجہ تشہیر ہوگی، جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مسیح برادری کے لیے بھی دل آزاری کی باعث ہوگی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات اور تفسیر صغیر میں کئی مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبی، مسیح موعود، مہدی موعود اور اس طرح کے دوسرے القابات اختیار کیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کی ہوئی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی مانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی کے انقطاع پر ایمان رکھتا ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 کا حوالہ دیا ہے۔ آیت 40، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد والا جو ہے نا، یہ جس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں جیسا اللہ نے نازل کیا، اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکال لو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس لیے تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد دفعہ فرمائی، رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب کے بعد آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے اور ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ حکمران ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ ختم نبوت کی حقیقت و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت اور بلیغ مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں، مکان کو چاروں طرف گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ فیصلے میں لکھتی ہے کہ امت کا اس پر اجماع کلی قطعی ہے کہ خاتم النبی کے معنی آخر النبیین ہے، اور یہ کلمات قرآنی قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالت بھی ہیں، غیر مول ہیں، یعنی لفظ خاتم پر لفظی ابحاث قطعی غیر متعلقہ، بے محل اور ناقابل توجہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے اس اجماعی عقیدے کی تصریح کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، فرمایا اس لفظ خاتم النبی سے اور اس کے حالات کے قرائن سے امت نے اجماعی طور پر یہ سمجھا کہ آپ نے اپنے بعد کسی نبی کے اور کسی رسول کے کبھی نہ آنے کی بات سمجھائی، اور یہ کہ اس کی اور کوئی تعویل نہیں ہے، نہ ہی اس کی تخصیص کی گئی ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا امت کے اجماع کا منکر ہے۔ ناظرین اکرام،
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین نے بھی اس بنیادی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے قرار دیا کہ مسلمان وہ ہیں جو ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں۔ آئین کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے اقرار سے ہوتا ہے، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام اختیار کو ایک مقدس امانت کے طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت میں مذکور اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آئین نے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ آئین نے یہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان میں رائج تمام قوانین کو قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے ہم آہنگ بنایا جائے گا، اور یہ کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو ان احکام سے متصادم ہو۔ متعدد قوانین میں یہ تصریح بھی کی گئی، ان قوانین کی تعبیر و تشریح قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام کے مطابق ہوگی، اور قانون نفاذ شریعت 1991 میں تمام قوانین کے لیے عمومی اصول طے پایا گیا ہے۔ چنانچہ ماضی قریب میں سپریم کورٹ عمل اور طریقہ کار ایکٹ 2023 کی آئین کے ساتھ مطابقت کے متعلق فل کورٹ نے فیصلہ کیا، تو اس میں اس اصول کی تصریح کی گئی کہ جہاں کسی قانون کی دو تعبیرات ممکن ہو تو عدالت اس تعبیر کو اختیار کرے گی جو قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام اور آئین میں مذکور پالیسی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوں۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ آئین اور قانون کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی اور مذہب کی توہین کرے یا اس کی مقدس شخصیات کے متعلق غلط بیانی کرے۔ تفسیر صغیر میں اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں بھی مسیحیت اور اسلام دونوں کے متعلق اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیز اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے قادیانیوں کو اس امر کا پابند کر چکے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دینی شعائر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آئین کی دفعہ 20 میں مذہبی آزادی کے حق کو قانون، اخلاق اور امن و امان کے تابع کیا گیا، اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 نے مذہبی جذبات مجروح کرنے اور مقدسات کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ چنانچہ آزادی رائے کے نام پر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی تضحیق کرے یا اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے۔ حقوق انسانی کا بین الاقوامی قانون بھی اس کی ضمانت کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیاسی و شہری حقوق کے بین الاقوامی میثاق 1966 میں اس کی تصریح بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے مذہب کا پیروکار ظاہر کرے جس کے بنیادی عقیدے سے وہ انکاری ہو۔ یہ بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ لہٰذا قادیانیوں کا اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہلانا درست نہیں ہے۔ عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی شخص ایسے عقیدے جس کے عقیدے کے بنیادی مذہب کے بنیادی عقیدے سے انکاری ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ ہوں، جیسے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ فیصلہ بہت پورے پاکستان میں جو مومنٹ چلی اس کے بعد اس طرح کا فیصلہ کرنے پر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک طرح کی سمجھ لے کے مجبور ہوئی ہے، اور اس حوالے سے عوام الناس کا، علماء کرام کا اور قومی اسمبلی میں بہت زبردست ریئیکشن آیا تھا۔ قومی اسمبلی کے ممبران نے انقلاب آفرین گفتگو کی اس حوالے سے۔ تو یہ فیصلہ اب اس کے بعد جو ہے اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اب پوائنٹ نمبر 17 دیکھتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین نے بھی مسلمان کی تعریف متعین کر دی ہے۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو پارلیمان میں تفصیلی مباحثہ اور قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ جو خود کو احمدی کہتے ہیں کا موقف سننے اور سمجھنے کے لیے قومی اسمبلی کے پورے ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی، کیونکہ ایوان میں صرف ایوان کے ارکان ہی بات کر سکتے تھے، لیکن کمیٹی کسی بھی فرد کو سن سکتے تھے۔ مقننہ کی اس خصوصی کمیٹی کی کارروائی 5 اگست 1974 کو شروع ہوئی اور 7 ستمبر 1974 کو پوری ہوئی۔ کارروائی اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے چلائی۔ خصوصی کمیٹی میں قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کا موقف سامنے آیا اور نتیجتاً اس پر اتفاق ہوا کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ نمبر 18 ہے جی اس کے بعد خصوصی کمیٹی نے درج ذیل سفارشات متفقہ طور پر منظور کر کے قومی اسمبلی کو بھیج دیے۔ وہ جو سفارشات ہیں جی کہ پاکستان کے آئین میں درج ذیل طور پر ترمیم کی جائے کہ دفعہ 106(3) میں قادیانی گروپ اور جو ڈیٹ ان آرٹیکل 106 and 3 کہ دفعہ 106
3 میں قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ جو خود کو احمدی کہتے ہیں کی طرف حوالہ شامل کیا جائے کہ دفعہ 260 کی ایک نئی شکل میں غیر مسلم کی تعریف دی جائے۔ ان سفارشات کو عملی طور صورت دینے کے لیے خصوصی کمیٹی کا متفقہ طور پر منظور کیا گیا مسودہ ضمیمہ میں شامل کیا گیا گزٹ میں کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295A میں درج ذیل توضیع کا اضافہ کیا جائے۔ توضیع: اگر آئین کی دفعہ 260 کی شق 3 میں طے کیے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تصور کے خلاف کوئی مسلمان عقیدہ رکھے، اس پر عمل کرے یا اس کی تبلیغ کرے تو اسے اس دفعہ کے تحت سزا دی جا سکے گی کہ نتیجتاً متعلقہ قوانین جیسے نیشنل رجسٹریشن ایکٹ 1973، الیکٹوریل رولز 1974 میں قانونی اور ضابطے کی ترمیم کی جائے کہ پاکستان کے تمام شہریوں خواہ ان کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو کی زندگی، آزادی، عزت اور بنیادی حقوق کی مکمل حفاظت کی جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ آئین کی دفعہ 260 میں ذیلی دفعہ 3 میں قرار دیا گیا آئین میں اور تمام قوانین اور قانونی دستاویزات میں جب تک موضوع یا سیاق میں اس کے برعکس مفہوم نہ ہو۔ نمبر 1، مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان رکھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر جس نے خود کو نبی کہا تھا یا کہتا ہے ایمان نہ رکھے، نہ ہی اسے نبی یا مذہبی مصلح کے طور پر تسلیم کرے۔ بے، غیر مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، اور اس کے مفہوم میں وہ شخص شامل ہے جو مسیحی، ہندو، سکھ، بدھسٹ یا پارسی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی کہتے ہیں کا فرد یا کوئی بہائی اور جدولی ذاتوں سے تعلق رکھنے والا شخص۔ ناظرین اکرام، 20واں پوائنٹ ہے، علماء کرام نے 2 عدالتی نظائر کا بھی درست حوالہ دیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے مقدمہ بعنوان مجیب الرحمان بنام حکومت پاکستان میں تفصیلی بحث کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اور 298C قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے متصادم نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ نے مقدمہ بعنوان ظہیر الدین بنام ریاست کے فیصلے میں قرار دیا کہ مذکورہ دفعات اور شقوں میں بھی کوئی آئین میں مذکور بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ مذکورہ دفعات میں احمدیوں قادیانیوں کو جن اصطلاحات اور تراکیب کے استعمال سے روکا گیا ہے ان کا دین اسلام میں مخصوص مفہوم ہے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے مذہبی امور میں ان کے استعمال سے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئین اور قانون نے مختلف حقوق کے درمیان توازن قائم رکھا ہے۔ آئین میں جن بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے ان میں کئی حقوق کے ساتھ مختلف الفاظ میں یہ قید لگائی گئی ہے۔ مثلا کئی حقوق کے متعلق قرار دیا گیا ہے کہ عوامی مفاد میں یا امن عامہ کی خاطر یا پاکستان کی حاکمیت یا سالمیت، امن عامہ یا اخلاق کی خاطر یا اس نوعیت کے دیگر اقدار کی بنیاد پر قانون کے ذریعے معقول قیود عائد کی جا سکتی ہیں۔ ان متعدد حقوق کی طرح مذہبی آزادی کا حق بھی قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہے۔ 22واں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ خصوصی کمیٹی کے مباحث میں بعض ارکان نے اور دوران سماعت بعض علماء کرام نے بھی اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی پیروی لازم ہے، اور یہ ان کے بہترین اخلاق سے بھی یہاں کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا اور آپ کی بہترین اخلاق کی گواہی دی ہے، اور یقیناً آپ بہت عمدہ اخلاق پر ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا بلکہ آپ کی اتباع کا بھی حکم دیا، اور آپ کے اعلیٰ کردار کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آگے جی ترجمہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مزید ایک اور حوالہ ہے، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر گیا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد جناب مزید ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ 23rd پوائنٹ ہے جی، عدالت ہزا وفاق اور حکومت پنجاب کی طرف سے دائر کی گئی تصحیح کی درخواست، جس کی تائید علماء کرام نے بھی کی، منظور کرتے ہوئے قرار دیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بما آخر النبیین مانا جائے۔
آگے جناب دوسرا پوائنٹ اس کا یہ 23ویں کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 263 میں بھی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کو مسلمان کی تعریف کا لازمی جز قرار دیا گیا، اور اس سلسلے میں کوئی اور تعویل یا توجیہ قابل قبول نہیں۔ جس طرح دنیا کے ہر ملک اور ریاست کے ہر پابند آئین و قانون شہری پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس ملک کے آئین و قانون کو لفظاً و معنی تسلیم کرے، اور آئین قوانین ہوتا ہے، یا اس لیے قادیانیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ آئین میں طے شدہ اپنی یعنی حیثیت کو تسلیم کرے، تو اس کے دائرہ کار میں رہتے ان کے حقوق کا تعین بھی ہو سکے گا اور تحفظ بھی ہو سکے گا۔ اگلا پوائنٹ اس میں یہ ہے جناب، خود کو احمدی کہنے والوں کے مذہبی حقوق کے مسئلے پر مجیب الرحمان بنام حکومت پاکستان کے مقدمے میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اور ظہیر الدین بنام ریاست کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو لازمی نظیروں کی حیثیت حاصل ہے، اور امتناع قادیانیت آرڈیننس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک مسلمہ اور نافذ العمل قانون ہے۔ غلطیوں کی تصحیح کے بعد موجودہ فیصلے نے حکم نامہ مورخہ 6 فروری 2024 اور حکم نامہ مورخہ 24 جولائی 2024 کی جگہ لے لی ہے۔ اب یہ اس مقدمے کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے، البتہ حکم نمبر مورخہ 6 فروری 2024 پہ صرف ضمانت کی حد تک مؤثر رہے گا، اور ملزم کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا تھا، ٹرائل کورٹ ہمارے 6 فروری 2024 یا 24 جولائی 2024 کے فیصلوں سے جواب کالا دم ہے، کسی طرح متاثر ہوئے بغیر مقدمے کی کارروائی جاری رکھے اور تمام حالات مقدمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بابت فیصلہ کرے کہ ملزم پر ان دفعات کے تحت جرم بنتا ہے یا نہیں۔ آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عدالت ان تمام دینی اداروں اور افراد اور خصوصاً علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے جنہوں نے اس اہم مسئلے پر عدالت کی رہنمائی کی، اپنی تحریرات بھیجی، عدالت میں پیش ہوئے۔ رپورٹ فار جو ہے نا یہ پبلیکیشن رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت سارا ایشو بننے کے بعد، جلسے جلوس کرنے کے بعد سپریم کورٹ جو ہے ہماری مجبور ہوئی کہ اس نے یہ پھر فیصلہ اسے کرنا پڑا۔ یہ تفصیلی فیصلہ سارا حرف بہ حرف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔